اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورۃ آل عمران پڑھنے لگے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، خود زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر تورات کو نازل فرمایا تھا، انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہدایت کرنے والی تھی، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور قرآن بھی اسی نے نازل فرمایا ہے۔ وانزل الفرقان، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، تو کفر دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ ماننا، اللہ کے انبیاء کا انکار کرنا، اور دوسرا کفر یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو بھی مان لیا، انبیاء کو بھی مان لیا، لیکن اب عمل نہیں کرنا، اب نماز نہیں پڑھنی، اب اللہ کے احکام کی بجاوری نہیں کرنی، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں ان کو فالو نہیں کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا جہنم میں بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ جہنم میں کیسے آ گئے، کیا چیز لے آئی جہنم میں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز کیا ہے کہ اب مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض ہے۔ تو انسان اگر مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، قرآن کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن عمل نہیں کر رہا، قرآن کو فالو نہیں کر رہا، اطاعت نہیں کر رہا، تو اس کی نجات مشکل ہے۔ تو یہ بہت، کیونکہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ اس لیے تو نازل نہیں فرمائی کہ آپ نے صرف اس کو ایمان لے آنا کہ جی ہم ایمان لے آئے، بلکہ اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ان کے اندر جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، چیزوں کو، اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، حی و قیوم ہے، اور وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے تحت یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل کو۔ اور اللہ فرماتا ہے اسی نے قرآن نازل فرمایا ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، کفر کرنا، تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان مومن ہی نہ ہو، مسلمان ہی نہ ہو، قرآن کا انکار کرے، وہ بھی کفر ہے، اور مومن تو ہو جائے، مسلمان تو ہو جائے، لیکن اب عمل نہیں کرنا، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرنی، تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی لیے جو مومن ہونے کے باوجود جو قتل و غارت کریں گے، جو مزید گناہ کریں گے، تو ان کو دنیا میں بھی اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی
جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ غالب ہے، عزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، احکامات، واضح مضبوط آیتیں ہیں، احکامات ہیں، جو اصل کتاب ہیں، یعنی جو اصل شریعت ہے۔ اور بعض متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ تو اس متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، یعنی ان کی فائنڈنگز میں لگ جاتے ہیں اور ان پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، متشابہ چیزوں پر، اور لڑائی جھگڑے یعنی مطلب بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں متشابہ آیتوں پر۔ جیسے کہ ملحدین ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیتوں کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھو اس آیت کا یہ آیت یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کا تو سائنس نے تو پروو ہی نہیں کیا، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اس طرح کی باتیں نا چیزیں نکالتے ہیں۔ اب جو چیزیں ظاہر ہے قرآن شریف کی بہت ساری جو متشابہ آیتیں ہیں، اب ان کا علم انسان کے پاس تو واضح طور پر نہیں آیا۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد آخرت کسی نے نہیں دیکھی، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، مرنے کے بعد کیسے انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، یہ چیز تو سائنٹیفک پروون ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کریں گے فتنہ ڈالنے کی غرض سے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی معنی کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو پختہ اور مضبوط علم والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے متشابہ آیات، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو عقل مند فرماتا ہے کہ یہ عقل مند ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہ متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم کھل کر سامنے نہیں آیا ہوتا۔ تو ایسے ہی جنت، جہنم، جنات اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے
کھل کر سامنے نہیں آئیں تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب، جو اصل شریعت ہے۔ تو جو واضح چیزیں ہیں، جو محکمات ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، لوگوں سے کے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاقیات رکھنے ہیں، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بتائے میں اعمال صالحہ بتائے میں قرآن شریف میں، وہ تمام محکمات ہیں، واضح، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی متشابہ چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو جیسے کہ فرمایا اب آخرت ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے کہ دیکھو یہ چیز تو پروون ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو آخرت کس کو دیکھے گا، کوئی مرنے کے بعد زندہ بھی ہوا ہے اور کیسے ہو جائے گا زندہ، یہ تو انسان تو مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو وہ تو دوبارہ اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سائنٹیفک چیز ہی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بھی اس میں بھی یہ ہے کہ سوالات یہ پیدا کر دیتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جو دہریے ہوتے ہیں، کہ جی ہر چیز کا تو آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کا آغاز ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، یہ کائنات تو خود بخود ہی بن گئی ہے اور وہ خود ہی ختم ہو جائے گی، یہ تو کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیڑھا پن کن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے؟ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو دہری ہوتے ہیں، ملحدین ہوتے ہیں، وہ اعتراضات بیچ میں سے اٹھاتے رہتے ہیں کہ کہاں سے ہم کوئی چیز دیکھیں جو کہ مسلمانوں پر کلیئر نہ ہو اور جس میں مسلمان آپس میں اختلافات بھی کر رہے ہوں تو اس کو ہم پکڑ لیں، دیکھو جی تمہارے فرقوں میں تو اتنے اختلافات ہیں، تم لوگ تو خود مطمئن نہیں ہو، متفق نہیں ہو، تو یہ کیسا قرآن ہے جس پر آپ سب لوگ اختلافات کر رہے ہوتے ہو؟ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جس پر آپ خود لوگ جناب ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہو، اختلافات کر رہے ہوتے ہو؟ ایسی باتیں کریں گے۔ تو اب وہ جو اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، وہ سارے متشابہ امور کے بارے میں ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو فروعی معاملات ہیں، تفصیلات ہیں، ان پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ محکم آیات پر اختلافات نہیں ہوتے، جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر سب متفق ہیں۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کے لیے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ مومنوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد جو اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو ابھی ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، یہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دعا مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں انڈائریکٹلی میسج دے رہا ہے کہ آپ نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے تدبیر ہی اختیار کرنی ہے کہ خود بھی جو ہے وہ ٹیڑھے رستوں کو اختیار نہیں کرنا، برے دوستوں کو اختیار نہیں کرنا، ان سے دوستی نہیں کرنی، برے رشتہ داروں سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ احکامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، برے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی اور بری صحبت میں نہیں بیٹھنا، گناہ والے کام نہیں کرنے، سوشل میڈیا ہے اس پر بری چیزیں، گناہ والی چیزیں نہیں سننی دیکھنی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی اولادوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو کھلے طریقے سے موبائل فون اور ٹیبلٹ اور انٹرنیٹ کی چیزیں ایسے نہیں دے دینی کہ بس ان کو کھلا اختیار ہے کہ اب جو مرضی چاہیں وہ انٹرٹینمنٹ دیکھیں۔ ان کے لیے بھی ریسٹرکشنز لگانی ہیں، ان کو بھی راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، عملی تدبیر کرنی ہے، کیونکہ قرآن میں
ایک آیت یہ بھی ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے صرف اپنی قبر کی فکر نہیں کرنی کہ ہم نے اپنی قبر میں جانے ہر ایک نے، نہیں، دوسروں کی قبر کی فکر بھی کرنی ہے، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، جو ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کو بھی ہم نے ان کی قبر کی فکر بھی کرنی ہے، ان کو بھی ہم نے جہنم سے بچانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعا مومنین مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے ہدایت دے دی ہے اس کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو پائیں۔ تو دعا کرنے کا مطلب یہ کہ اب عملی تدبیر اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خود تو ٹیڑھے عمل کرو اور دعا کرو یا اللہ ہمیں ٹیڑھا ہونے سے بچا، ایسے نہیں ہوتا۔ خود تو آپ انسان جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھے نا اور دعا کرے یا اللہ بس مجھے نمازی بنا دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ خود عمل کرنا ہوتا ہے، خود اٹھنا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہوتی ہے، جہاں نماز بچھانی ہوتی ہے، مسجد جانا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ خود جو تدبیر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے جس چیز کا، وہ آپ نے خود اختیار کرنے۔ تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، یہ جو دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، مطلب یہ کہ اب آپ نے وہ رستے اختیار نہیں کرنے جہاں پہ ٹیڑھا ہونے کا خدشہ ہے، وہ چیزیں اختیار نہیں کرنی۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جیسے کہ قرآن شریف کی دیگر آیت سے ثابت ہوتا ہے، وہ ہے برے دوست، بری صحبت، برا سرکل۔ یہ چیز انسان کو گمراہی اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ بعض لوگ جو جہنم میں چلے گئے تھے تو وہ وہاں پہ جہنم میں کیا کہہ رہے تھے کہ کہیں گے کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ وہ دوست کون ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے برے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے برے بدعمل پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی ہوئی تھی یا نہ رکھا ہوا تھا۔ وہ آپ کی کسی بھی قسم کے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان سے آپ نے دوستی کی ہوتی ہے، پھر وہ بری باتیں کرتے ہیں، وہ گناہ والی باتیں کرتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ ان کے ساتھ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ان کی سوچ نیگیٹیوٹی والی ہوتی ہے، اللہ سے محبت والی نہیں ہوتی، اللہ رسول کے اطاعت والی نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے اگر دین کی کوئی بات کی جائے انہیں برا لگتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں برے۔ تو جو ان سے دوستی کرتا ہے تو پھر وہ ان کی طرح ہو جاتا ہے، ان کی طرح ہیبٹس اختیار کر لیتا ہے، ان کی طرح سوچ اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی جہنم میں جاتے ہیں، وہ آپ کو بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی پھر ایسی آیتیں موجود ہیں کہ وہ جہنم میں بعض لوگ ایسے اس لیے چلے گئے کیونکہ وہ دوست ان کے برے تھے۔ تو اس لیے برے دوستوں سے ہمیشہ بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھا ہونے سے بچا، مطلب یہ کہ اب تدبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر آپ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو دعا تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے خود عملی طور پر خود کچھ نہیں کرنا، عملی طور پر آپ نے بھی کرنا ہے، آپ نے وہ ہدایت کے رستے اختیار کرنے ہیں۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ ہے ہدایت، ھذا الھدی، یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے تو اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، عمل کرنا ہے، عمل صالح اختیار کرنا ہے۔ جب یہ آپ کرو گے تب آپ پھر اس دعا میں جو ہے نا وہ سچے ٹھہرو گے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی دعا قبول کرتا ہے یا اللہ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا۔ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ نے خود کچھ نہیں کرنا، آپ نے جاب نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے اور خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تدبیر انسان نے خود اختیار کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہدایت آپ نے حاصل کرنے کے لیے علم سیکھنا ہے، اس لیے فرمایا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن میں ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو تدبر کرنا ہے، پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تب آپ اپنی دعا میں حق بجانب ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تب آپ اس دعا میں جو ہے نا وہ سچے ہو،
حق بجانب ہو کہ آپ نے دعا بھی کی اور جو تدبیر آپ کو اللہ نے آپ کے اختیار میں دی ہوئی ہے آپ نے اس کو اختیار بھی کیا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ بس دعائیں کرے اور خود عملی تدبیر اختیار نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں جستجو اختیار کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، میں ان کو ہدایت دیتا ہوں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی تدبیر جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ نے اختیار کرنی ہے. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ، دعا سکھائی ہوئی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے دے، ٹیڑھے ہونے سے بچا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. رحمت مطلب دنیا اور دین کی حسنات عطا فرما. دین و دنیا کی جو حسنات ہیں وہ ہمیں عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، یعنی رحمت عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع فرمانے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، وعدہ کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا، حساب کتاب ہوگا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد. کافر کون ہے؟ جو نافرمان ہوتا ہے اللہ کے احکامات کا. فرمایا کافروں کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئیں گی. کافروں کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہیں آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں تو دنیا میں وہ جو مال کماتے ہیں یا جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں وہ انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتی. دیکھو دنیا میں انسان مال کماتا ہے تو اس کو مال جو ہے وہ بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. غربت سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، زندگی کی ضروریات کی کمی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، رزق کی کمی سے، فکر و فاقہ سے بچاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے. رزق جو انسان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ بچا لیتا ہے انسان کو. کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اور مسئلہ حل کر دیتا ہے دنیا میں. اسی طرح اولاد ہے تو اولاد بھی انسان کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اولاد سے بھی انسان اپنی خدمت کے کام لیتا ہے. اولاد ایک قسم کی فرمانبردار ہوتی ہے والدین کی، ان کا کہنا مانتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے بھی بہت سارے کام کرتی ہے. والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے مال کما کر ان پر خرچ کرتی ہے. تو اولاد اور مال یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بہت کام آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. وہاں پہ کیا کام آئے گا؟ وہاں پہ عمل صالح کام آئے گا. وہاں پہ کہ جو اللہ کا فرمانبردار رہا اس دنیا میں، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اس کا وہ عمل قیامت کے دن کام آئے گا. تو فرمایا کہ کافروں کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ دنیا کو تو حاصل کرتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. تو ان کی طرف جو ہے نا یہ ایک انذاری آیت ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں تو کام آئیں گی، مال اور اولاد، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں سے بچانے میں کام نہیں آئیں گی.
تو وہاں پہ جو چیز کام آئے گی اس کو امپورٹنس دینی ہے، کہ جیسے قرآن شریف میں دوسری آیت میں فرمایا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب زندگی انسان ایسے طریقے سے گزارے کہ بے شک مال بھی کمائے، اولادیں بھی ہوں اس کی، لیکن خود کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر انسان قائم کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا کر رکھے۔ یہ چیز مرنے کے بعد کام آئے گی۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو فرعون کا جیسے حال ہوا، کتنے مالدار تھے، دولت مند تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے، بالآخر مر گئے، اور جب مر گئے تو پھر کہاں گئے؟ حساب کتاب کے جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے جو پہلے لوگ تھے، ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کفر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ گناہوں پر پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہی عذاب اس پر نازل ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے جو مخالفین ہوتے ہیں اشد درجہ کے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ کوئی فکس قانون نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس کو ضرور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، ایسا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ڈھیل بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ منافقین کی نسبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو طغیانی میں، سرکشی میں کھلا چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں، آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، بدعمل ہوتے ہیں، وہ کتنے دنیا میں شہرت، عزت حاصل کرتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، اور ان پر دنیا میں کوئی ایسا عذاب بھی نظر نہیں آتا، بڑی لمبی عمر بھی ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ تو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب جب موت آئے گی تو وہ ہوتی ہے پکڑ۔ موت کے بعد پھر کہاں حاضر ہوگے؟ حساب کتاب والی جگہ پر، وہ عالم برزخ ہے، وہاں پہ بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں، بدعمل لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر انہیں بھی عذاب دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، تو وہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ۔ اس لیے دنیا میں جو انسان زندہ ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، اسباب ہے، وہ ہر چیز کا استعمال کر کے اس نے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر خود بھی قائم ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی قائم کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون نے اور ان سے پہلے بھی جن نافرمان لوگوں نے کا جو حال ہوا تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 11 تک سورۃ آل عمران کا مطالعہ ہم نے آج کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار اس سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔